روس ایران کی بالواسطہ مدد کو آ گیا، امریکی فورسز پر حملے کے لیے انٹیلیجنس دیتا ہے، اسی وجہ سے ایران کے میزائل حملوں میں گزشتہ سال کی نسبت بہتری آئی، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران چن چن کر امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر رہا ہے، کئی ریڈارز اور دیگر تنصیبات پر درست نشانہ لگایا۔ اردن، قطر، UAE میں امریکی دفاعی نظام جاسوسی آلات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران کی ثابت قدمی، سپر پاور کے اعتماد کو بڑا جھٹکا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لہجہ بدلنے لگا، ایران سے ہتھیار ڈالنے کے لیے منت سماجت، بحالی میں مدد کی پیشکش، زمینی فوج بھیجنے پر ایک دن بعد ہی یو ٹرن، کہا ایران میں فوج اتارنا وقت کا ضیاع ہوگا، چاہتے ہیں ایران میں قیادت کا موجودہ نظام ختم ہو اور ہماری پسند کے لوگ حکمران بنے، مشرق وسطی سے ہزاروں امریکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں، کام خاموشی اور بغیر رکاوٹ کے جاری ہے۔ ایرانی قیادت کا حوصلہ چٹان سے زیادہ مضبوط، خطے میں دیر پا امن کے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی خود مختاری اور وقار کا دفاع کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، کہا چند ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں، ثالث ان سے بات کریں جنہوں نے جنگ شروع کی، ایران پر امریکہ کے زمینی حملوں کا انتظار کر رہے ہیں، ٹرمپ نے ایسی حرکت کی تو امریکہ کے لیے بڑی تباہی ہوگی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ۔ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دہشت گردی، فلسطینیوں کے بعد ایرانیوں کی نسل کشی پر اتر آئے، شہری آبادی مسلسل نشانہ، تہران یونیورسٹی کی حدود میں رہائشی علاقوں پر بمباری، قزوین میں اسکول پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی، شیراز، کرمانشاہ، اصفہان اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر بھی درندگی، شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی، شہید ہونے والوں میں 200 بچے بھی شامل، ایران سے جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان ہو چکا، امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ، اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، مزید 6 شہری شہید، تعداد 217 ہو گئی۔ ایران کا منہ توڑ جوابی وار، دشمن پر خرم شہر فور، خیبر اور فتح میزائلوں سے یلغار، آئرن ڈوم روکنے میں ناکام، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ہدف، بحرین میں مختلف علاقوں پر حملہ، کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے، سعودی وزارت دفاع کا 1 کروز اور 4 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، UAE کے علاقے فجیرہ میں آئل انڈسٹریل زون پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، امریکی وزیر خارجہ کا عرب ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو، کہا امریکہ ایران میں نظام کی تبدیلی نہیں بلکہ انتظام نئے لوگوں کے ہاتھوں میں چاہتا ہے۔ ایرانی صدر کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، صدر پیوٹن کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ایران مشرق وسطی میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ نہیں بنا رہا، ایرانی مندوب کی وضاحت۔ ایک اہم خبر کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے، تو بہت بڑا رابطہ، بہت بڑی بات چیت اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے، تو جنگ کے تناظر میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بہت بڑی خبر کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی خبر، رشیا کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے اور ایرانی پریزیڈنٹ کے حوالے سے دونوں رہنماؤں کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایک اہم خبر کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے، تو بہت بڑا رابطہ، بہت بڑی بات چیت اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے، تو جنگ کے تناظر میں
ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بہت بڑی خبر کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی خبر رشیا کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے اور ایرانی پریزیڈنٹ کے حوالے سے دونوں رہنماؤں کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ میدان جنگ میں ایران کی للکار، تہران کے ایک کے بعد ایک جوابی وار، سپر پاور کے قدم ڈگمگا گئے، ٹرمپ کا لہجہ بدلنے لگا، بات دھمکیوں سے منت ترلے پر آ گئی، امریکی صدر کا ایران سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ، قابل قبول رہنما کے آنے پر ہر ممکن مدد کا لالچ بھی دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے مشتبہ خامنہئی کو ناقابل قبول کہا، ایران کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی بھی دی، فوج بھیجنے کی وارننگ پر امریکی صدر کا ایک دن بعد ہی یو ٹرن، بولے فوج کو تہران بھجوانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ چند ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں، ثالث ان سے بات کریں جنہوں نے جنگ شروع کی، ہم خطے میں دیرپا امن کے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے خود مختاری اور وقار کا دفاع کرنے سے کبھی نہیں ہچکچائیں گے۔ تو ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جن ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کی ہیں، ثالث ان سے بات کریں جنہوں نے جنگ شروع کی۔ امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جرائم جاری، ایران پر وحشیانہ حملے، شہری آبادی مسلسل نشانہ ہے، اسرائیل کی تہران یونیورسٹی کی حدود میں رہائشی علاقوں پر بمباری، شیراز، کرمانشاہ، مرکزی اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے، جنگ کے دوران شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی، یونیسیف کے مطابق حملوں میں 181 بچے بھی جاں بحق ہوئے، ایرانی وزارت خارجہ نے مناب اسکول کی تباہی کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران ڈٹ گیا، اسرائیل پر حملوں کی 20ویں لہر، خرم شہر 4 اور خیبر شکن میزائلوں سے وار، آئرن ڈوم ایرانی حملے روکنے میں ناکام، مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات بھی ہدف، بحرین میں اسرائیلی سفارت خانہ نشانہ، کویت کے علی السریم ایئر بیس اور منامہ پر ڈرونز داغے، 2 ہوٹل، 1 رہائشی بلڈنگ متاثر، سعودی وزارت دفاع کا 4 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی عبوری لیڈرشپ کونسل کا اجلاس، تینوں ارکان کی شرکت، مجلس خبرگان رہبری کے اجلاس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان کے اجلاس میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہونا ہے۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ مجلس خبرگان کا اجلاس کب اور کیسے ہوگا وہ وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ چند دن پہلے مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بمباری ہوئی تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے اختیارات فی الحال لیڈرشپ کونسل کے پاس ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کونسل میں صدر، سربراہ اور عدلیہ آیت اللہ علی رضا شامل ہیں۔ امریکہ کو ایران جنگ کے لیے مزید دفاعی سسٹم کی ضرورت پڑ گئی، امریکی فوج کا جنوبی کوریا سے پیٹریاٹ میزائل مشرق وسطیٰ منتقل کرنے پر غور، امریکی فوج پیٹریاٹ میزائلوں کی منتقلی پر بات کر رہی ہے، جنوبی کورین وزیر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایران میں فوج اتارنے کے معاملے پر امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ میں شدید اختلافات، گرما گرم بحث کے دوران پیٹ ہیگزیت اور مارکو روبیو میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت ایران میں فوج اتارنے کے حق میں ہیں، جبکہ مارکو روبیو جلد از جلد جنگ کے ختم کرنے کی حامی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مارکو روبیو کو جنگ کے خلاف امریکی عوام کے سخت رد عمل کا خطرہ ہے، جبکہ پینٹاگون نے اس خبر کی تردید کی ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جواب نہیں دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایران میں فوج اتارنے کے معاملے پر امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ میں شدید اختلافات سامنے آئے ہیں۔ میدان جنگ میں ایران کی للکار، تہران کے ایک کے بعد ایک جوابی وار، سپر پاور کے قدم ڈگمگا گئے، ٹرمپ کا لہجہ بدلنے لگا، بات دھمکیوں سے منت ترلے پر آ گئی، امریکی صدر کا ایران سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ، قابل قبول رہنما کے آنے پر ہر ممکن مدد کا لالچ بھی دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے مشتبہ خامنہئی کو ناقابل قبول کہا، ایران کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی بھی دی، فوج بھیجنے کی وارننگ پر امریکی صدر کا ایک دن بعد ہی یو ٹرن، بولے فوج کو تہران بھجوانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ چند ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں،
सालिस उनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। हम खित्ते में देरपा अमन के अज़म से पीछे नहीं हटे, अपने खुद मुख्तारी और वकार का दिफा करने से कभी नहीं हिचकिचाएंगे। तो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि जिन मुमालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू की हैं, सालिस उनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। अमेरिका और इसराइल के जंगी जराइम जारी। ईरान पर वहशियाना हमले, शहरी आबादी मुसलसल निशाना है। इसराइल की तेहरान यूनिवर्सिटी की हदूद में रिहायशी इलाकों पर बमबारी, शिराज, किरमानशाह, मरकजी और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले किए। जंग के दौरान शोहदा की तादाद 1332 हो गई। यूनिसेफ के मुताबिक हमलों में 181 बच्चे भी जाँ बहक हुए। ईरानी वजारत खारजा ने मिनाब स्कूल की तबाही की नई वीडियो जारी कर दी। ईरान डट गया, इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर। खुरम शहर 4 और खैबर शिकन मिसाइलों से वार, आयरन डोम ईरानी हमले रोकने में नाकाम, मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी हदफ, बहरीन में इसराइली सिफारत खाना निशाना, कुवैत के अल सरीम एयरबेस और मनामा पर ड्रोन्स दागे, 2 होटल, 1 रिहायशी बिल्डिंग मुतासिर। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान की उबूरी लीडरशिप काउंसिल का इजलास, तीनों अरकान की शिरकत। मजलिस खबरगान रहबरी के इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान के इजलास में नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब होना है। ईरानी मीडिया ने कहा कि मजलिस खबरगान का इजलास कब और कैसे होगा वो वजाहत नहीं की गई है। चंद दिन पहले मजलिस खबरगान रहबरी की इमारत पर बमबारी हुई थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के इख्तियारात फिलहाल लीडरशिप काउंसिल के पास हैं, जबकि ईरानी मीडिया की जानिब से कहा गया है कि काउंसिल में सदर, सरबरा और अदलिया आयतुल्ला अली रजा शामिल हैं। अमेरिका को ईरान जंग के लिए मजीद दिफाई सिस्टम की जरूरत पड़ गई। अमेरिकी फौज का जनूबी कोरिया से पेट्रियाट मिसाइल मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने पर गौर। अमेरिकी फौज पेट्रियाट मिसाइलों की मुंतकली पर बात कर रही है। जनूबी कोरियन वजीर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान में फौज उतारने के मामले पर अमरीकी वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा में शदीद इख्तिलाफात। गर्मा गर्म बहस के दौरान पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ईरान में फौज उतारने के हक में है, जबकि मार्को रूबियो जल्द अज जल्द जंग के खत्म करने में की हामी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मार्को रूबियो को जंग के खिलाफ अमरीकी अवाम के सख्त रद्द-ए-अमल का खतरा है, जबकि पेंटागन ने इस खबर की तरदीद की है और स्टेट डिपार्टमेंट ने जवाब नहीं दिया है। बरतानवी मीडिया की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरान में फौज उतारने के मामले पर अमरीकी वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा में शदीद इख्तिलाफात सामने आए हैं। एक अहम खबर कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हममनसब प्यूटिन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। तो बहुत बड़ा रब्ता, बहुत बड़ी बातचीत इस वक्त ये सामने आ रही है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हममनसब प्यूटिन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। तो जंग के तनाजुर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हममनसब प्यूटिन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर रशिया के प्रेसिडेंट के हवाले से और ईरानी प्रेसिडेंट के हवाले से दोनों रहनुमाओं का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। एक अहम खबर कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हममनसब प्यूटिन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। तो बहुत बड़ा रब्ता, बहुत बड़ी बातचीत इस वक्त ये सामने आ रही है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हममनसब प्यूटिन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। तो जंग के तनाजुर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूसी हममनसब प्यूटिन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर रशिया के प्रेसिडेंट के हवाले से और ईरानी प्रेसिडेंट के हवाले से दोनों रहनुमाओं का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है।